بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین، ریڈیو پاکستان ملتان کی پوڈ کاسٹ سروس میں میں ہوں آپ کا میزبان قمر ہاشمی، آپ کی خدمت میں حاضر. خاک سار کا سلام قبول کیجیے. سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری ریڈیو پاکستان کی پوڈ کاسٹ سروس میں یہ ہمارا مطمع نظر ہوتا ہے کہ ہم اپنے وسیب، اپنے خطے کی ایسی نابغہ روزگار شخصیات کو آپ سے روشناس کروائیں جو اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر آج اس مقام پر پہنچے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث تقلید ہیں. تو میری مراد آج کی ایک ایسی مہمان شخصیت سے ہے جو کہ قبیلہ کلم و کرتاز سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کا اوڑھنا بچھونا ادب و علم کی ترویج اور اس کی ترقی ہے. جی ہاں، میری مراد آج کی ہماری مہمان شخصیت شاہدہ وفا علوی صاحبہ سے ہے. آپ مظفر گڑھ سے اسپیشلی آج تشریف لائی ہیں. ہم آپ کو اس پروگرام میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت شکریہ قمر بھائی. جی، کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک، سب خیریت. جی، بار دیگر شکریہ کہ آپ اس خنکی کے موسم میں آج آپ ہماری اس نشست میں تشریف لائی ہیں. نہیں، وہ تو آپ کے ادارے کا شکریہ کہ آپ اتنی سہولتیں دیتے جی ہیں الحمدللہ. اپنے وسیب کو. جی بالکل. جی میڈم شاہدہ صاحبہ، کچھ اپنی زندگی کی شروعات کے حوالے سے بتائیے کہ عمر عزیز کا آغاز کیسے ہوا اور اس طرف آنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. کچھ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے اور کس علاقے سے تعلق ہے ہمارے ناظرین کو اس سے بھی آگاہ کیجیے. جی، میں تحصیل و ضلع مظفر گڑھ سے موضع بھٹا پور سے ہوں. وہاں ایک صحیح. کھوہ ہے کیام والا، میری وہاں کی پیدائش ہے. اور وہاں سے ہماری جو فیملی ہے وہ ملک فیملی سے ہم تعلق رکھتے ہیں. تو وہاں خواتین کو پڑھایا نہیں جاتا تھا. تو وہاں یہ چیز دیکھتے ہوئے مجھے ایک ضرورت پیش آئی کہ میں کیونکہ ایک ماں کی تعلیم جو ہے نا وہ ایک خاندان کی تعلیم ہے، ایک بیٹی کی تعلیم. جی، میں آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جس طرح شیکسپیئر نے کہا تھا کہ میں گڈ مدرس آئی وڈ گیو یو اے گڈ نیشن، کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں. ٹھیک ہے. آپ کی اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کوئی فارمل ایجوکیشن حاصل نہیں کی. یہ بڑی انفرادیت تھی. اس کے باوجود پھر آپ نے ماشاءاللہ اس قبیلہ کلم و کرتاز کی طرف اپنا قدم بڑھایا اور آج میں سمجھتا ہوں، مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے اپنے ادارے میں کچھ ایسے تدریسی ادارے بھی کھولے ہیں جس میں بچیوں کو فارمل تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو تشنگی آپ میں رہ گئی تھی وہ ان بچیوں میں کبھی ان فیوچر نہ آ سکے. ایسا ہی جی بالکل، آپ کے سوال میں ہی میرا جواب ہے. تو بالکل ایسے ہے، جو تشنگی رہ گئی اس کو پورا کرنے کے لیے میں نے یہ قدم آگے بڑھایا اور ٹیوشن سینٹر بنائے، وہاں بچیوں کو پڑھایا. میں نے چھوٹے بچوں کے یعنی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تعلیم ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ جو تربیت ہے وہ ضروری ہے. تو کیونکہ میری ماں بھی نہیں تھی پڑھی لکھی، تو اس نے میری تربیت بہت اچھی کی تھی. تو وہ اس تربیت کے بل بوتے میں نے تربیت بھی کی، بچوں کو تعلیم بھی دی. یعنی کہ کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں آپ، تربیت بھی کر رہے ہیں، تعلیم بھی مہیا کر رہے ہیں. اور یقیناً ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے بچے کے لیے، اور یہ تو یقیناً ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے. آپ نے اپنے علاقے میں اس کمی کو، اس احساس کمتری کو جو ختم کیا ہے، تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت کرتی ہیں یا مخیر حضرات کا تعاون بھی حاصل ہے؟ نہیں، میرے خاوند کا تعاون تو میرے ساتھ ہے. کیونکہ میں ہر خواتین سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ نے اگر کچھ بننا ہے، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہے اور ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. بالکل ضروری ہے. آپ کے سرپرست جو بھی ہیں تو آپ ان کی رسپیکٹ کریں گے، ان کے اعتماد پہ پورا اتریں گی تو وہ انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. ان کی سرپرستی میں یقیناً ان کی دعائیں بھی شامل حال ہوتی ہیں اور اس کام میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. مشاورت بہت ضروری ہوتی ہے. اور آپ کی خوش قسمتی کہ آپ کو اپنے گھر کے سربراہ کا جو ساتھ ملا وہ بھی ہم مزاج تھے. یقیناً انہوں نے آپ کی ہر بات پر لبیک کہا اور آپ کی اس کا کار خیر کو آگے بڑھانے کے لیے ان کا دامے درمے قدم سکھ نے آپ کے ساتھ تعاون رہا ہوگا. تو وہاں کی خواتین کا کیا رسپانس نظر آیا پھر اس آپ کی اس ایکٹیویٹی کے دیکھنے کے بعد؟ بس وہ تو پھر میں نہیں بتا سکوں گی کیونکہ وہ میری تعریف کو جاتی ہے تو اپنی تعریف اپنے منہ میاں مٹھو اچھا نہیں لگتا. تو وہاں کسی پیر سے کام، میرا جو وسیب ہے وہ مجھے کسی پیر سے کام، کسی بی بی سے کام نہیں سمجھتے. تو ان کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتی ہیں. تو الحمدللہ ان کے مسئلے کا حل میرے گھر سے نکلتا ہے. یعنی آپ ان کے لیے مسیحا کا درجہ رکھتی ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے اور یہ آپ کی ایک
ऑप्टिमिस्टिक अंदाज है, एक रजायत पसंदी का तासुर दिया जाता है इसमें, ऐसा ही है ना जी बिल्कुल। कि आपने हमेशा अच्छे की तरफ उन्हें लेकर गई हैं, अच्छा करने जी का बिल्कुल। सोचा है और उनको भी ऐसा ही काम करने की तकलीफ करती होंगी आप। जी अच्छा, अब मैं आऊँगा आपकी अदबी तख्लीक़ात की तरफ। माशाल्लाह आप अदब से वाबस्ता हैं और मेरी शुनीद में है कि आप बहुत सी वहाँ की मकामी अदबी तंजीमात से भी आपका ताल्लुक़ है, उनकी सरपरस्ती भी कर रही हैं, तो इस तरफ भी वहाँ रुझान क्या देखने में आ रहा है? जी, मैंने देखा कि अदब की जो है ना हर फील्ड में कुछ ना कुछ तरक्की हुई है, तो ऐसा इसमें है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग पीछे रह गए हैं तो उसके लिए मैं एक रोल मॉडल। हाँ, एक बिल्कुल, सहारा बनूँ। बिल्कुल, यानी वो जो अभी शायरी शुरू कर रहे हैं, सही, उनको सही। पता नो नहीं, कोई आमूज़ है। प्लेटफ़ॉर्म उनको नहीं मिल रहे, तो मैं सही, सही। उनके लिए मेरी तंज़ीम है वफ़ा अदबी संगत, अच्छा, मुज़फ़्फ़रगढ़ माशा चेयरपर्सन उसकी मैं हूँ। माशा तो पूरी संगत को इकट्ठे लेके मैं चलती हूँ, कोशिश माशाअल्लाह। करती हूँ। नहीं, अच्छी बात है जी और अल्लाह ताला इसमें आपको इस्तकामत अता करे और मुझे मालूम हुआ कि कमोबेश 500 के करीब आपने मुशायरे भी वहाँ पर ऐसे मुनक्किद जी, कराए हैं, जिसमें वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। की ख़वातीन और हज़रात को आपने मौका दिया। दीगर शहरों से भी बुलाए गए शोरा? जी, मैंने पूरे पाकिस्तान से अच्छा, शुरा कराम को मैं बुलाती हूँ और सही। अपने वसेब से ये है कि मैं समझती हूँ कि ये हमारी सराइकी में कहते हैं कि पथारी है। तो अच्छा, अदबी जो महफ़िल होती है, जो हमारा ये अपना सही। बज़्म होती है, जी, जी। तो इसमें हम ख़वातीन मेल फ़ीमेल जो है ना इकट्ठे मिलके बैठते हैं। अदब की जब बातें हाँ, करते हैं तो बिल्कुल। उसमें ये नहीं होता कि यहाँ मर्द ना बैठे या औरत ना कोई बैठे। तख़सीस नहीं है। हाँ, क्योंकि वो सही, बात ही अदब की हो रही होती है, तो ठीक है। उसमें किसी के लिए यकीनन। दुश्वार नहीं होता। और एक डायलॉग कन्वर्सेशन का माहौल पैदा होता जी, है कि बिल्कुल। आपस में आप बातचीत करते हैं तो बहुत सी गिरहें खुलती हैं, बिल्कुल, बहुत सी बिल्कुल, सोच में भी मस्बत पहलू सामने आते हैं, बिल्कुल। तो ये होना चाहिए, मशावरत का पहलू जी। जारी रहना चाहिए। तो शाहिदा वफ़ा अलवी साहिबा, ये बताइए कि आपने अब तक माशाल्लाह 5 किताबें कमोबेश मेरा ख़्याल आपकी मनस्सा शहूद पर आ चुकी हैं जी, बिल्कुल। और जिनमें से ज़्यादातर आपने सराइकी को फ़ोक़ियत दी है। इसकी कोई ख़ास वजह? जी, इसकी वजह यही है कि मेरी माँ बोली जो है, बोली वो अच्छा, सराइकी है। तो अच्छा। मैं समझती हूँ जो जिसको माँ से प्यार है, उसे अपनी यकीनन, बोली से प्यार बिल्कुल है। चाहे सारी वो कितनी बोलियाँ, ज़ुबानें सीख ले, जी, जी, लेकिन उसको बिल्कुल। अपनी माँ की जो बोली है बहुत पसंद यकीनन है। तो वो मैंने ख्वाब इसलिए भी इंसान अपनी हाँ, माँ की ज़ुबान में जी, उसी में माँ बिल्कुल, बोली में देखता है, बिल्कुल। तो उसका रिस्पॉन्स कैसा रहा वहाँ के लोगों ने जी, आपकी माशाल्लाह सराहकी बहुत की? अच्छा, काफ़ी सारी तंज़ीमों ने, काफ़ी सारी इदारों ने मुझे सराइकी शायरी की मलका का अवार्ड दिया। अच्छा, माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। इस तरह से जो है ना काफ़ी रिस्पॉन्स दिया मुझे हौसला उन्होंने, अफ़ज़ाई मिली आपको। हौसला अफ़ज़ाई मिली मुझे, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी कुतब के नाम हमारे नाज़रीन व सामीन को बताइए। जी, पहली किताब जी, कौन-सी सबसे आपकी पहले थी? जो किताब मुझे उम्रा की सआदत नसीब हुई तो मैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में बैठकर सुभान अल्लाह, तकरीबन उसको मुकम्मल किया। वो सही। शायरी मजमूआ था मेरा, हुँ, मदीना मदीना करेंदी वदी हाँ। सुभान अल्लाह। दूसरी किताब में वो किताबचा की सूरत में आई मदनी देहोबदार। अच्छा, तो माशाअल्लाह। तीसरी जो मेरी जिल्द में किताब आई तो अच्छा, वो थी प्यार दे बादशाह। प्यार दे तो बादशाह, उसके ठीक। बाद चौथी जो आई वो थी गवेड़। अच्छा, गवेट यानी सोच सोच विचार। विचार करना, अच्छा, अच्छा। क्योंकि हम छोटे होते थे तो बाबा सही जो है वो पंचायती थे, तो अच्छा, अच्छा, वो माशाअल्लाह। किसी की खोज लगाते थे तो रही वो बात गवेड़ उसी करते थे। तो ये हमारा सराइकी का बहुत ठोस नहीं लफ्ज बिल्कुल। है। तो अच्छा, मैं उसको महफूज करने के लिए अपनी फिर हाँ, किताब के टाइटल में मैंने अच्छा उसे बहुत रखा बहुत अच्छी बात है। गवेड़। अच्छा, तो तो पांचवी जो मेरी किताब है वो है संभाल पोषण। तो अच्छा, क्योंकि आज के दौर की ज़रूरत भी है, हमारे अच्छा, मज़हब में भी है, हमारी शरीयत में भी है यकीनन ऐसे ही कि है। किसी कोई भी मोतबर चीज़ होती है उसे ढांप के रखा जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही। औरत का जो हिजाब में रहना जो है हाँ उसमें हाँ बरकत है। बरकत बिल्कुल, है। तो बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए मैंने उसका टाइटल दिया अच्छा संभाल पोषण। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा आपके कलाम को भी मैं जैसे देखता हूँ, मैंने आपकी किताब एक संभाल बोछन भी उसका भी मुताला किया, तो कुछ तसव्वुफ़ का भी उसमें मुझे ठहराव नज़र आता है कि जी उस तरफ भी आपका रुझान, जिस तरह आपकी पहली 2 कुतब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले जी से हैं, नातिया कलाम है आपका और सराइकी ज़ुबान में। जी। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ज़रा ये भी आप दान कीजिए, अगर आपको जी ज़हन में हो इस वक़्त हाँ, एक है कि मेरा कुछ अशार मशहूर नातिया। मशहूर डोड़ा है कि बिस्मिल्लाह। अपना हर पासे जिक्र जुराबदा है, रब केथे जिथे काएं डिठे, सुभान अल्लाह, बेहोश थे कोई तूर उते, क्या बात वह है। सड़ गए हन जय जय डिठे, सुभान अल्लाह, बिन डिठे सजदा थेला पे, ना तैं ना डिठे मारे। ना मैं डिठे, वाह वाह। इवें कोई नहीं देख वफा सगया, वाह महबूब खुदा जिवें तैं डिठे। सुभान अल्लाह, जी। सुभान।
آپ نے کیفیت طاری کر دی یقیناً، اور یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، جی جس کے صدقے کائنات بنی، جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ سبحان اللہ تو میڈم صاحبہ اس میں آپ نے ایک پیار دے بادشاہ جو آپ کی کتاب ہے اس میں غزلیات کو بھی آپ نے شامل کیا، کچھ سرائکی خطے کو بھی آپ نے پروان چڑھاتے ہوئے کچھ ایسے دوہرے بھی اس میں لکھے ہیں، میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل، لیکن آپ جو مناسب سمجھے میں غزل جی ਸੰਭਾਲ بسم اللہ ਪੁੱਛਣੀ عطا ਚੋਂ کیجیے جی ہمارے۔ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਪੁੱਛਣ ਟਾਈਟਲ غزل ہے۔ اچھا یہ سنبھال بوچھن جو کتاب ہے اس سنبھال میں سے ناظرین ہمیں جی اپنا ایک کلام پیش کر رہی ہیں محترمہ شاہدہ وفا علی صاحبہ جی۔ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਪੁੱਛਣ ਥੀ ਨਾ ਗਾਲੀ ਨਾ ਗਾਲ ਪੁੱਛਣ ਰੰਗ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਹਯਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ماشاء اللہ ਬਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਪੁੱਛਣ بہت خوب۔ ਰਿਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤੇਰਾ ਭਰਮ ਹੈ ਬਣ ਨਾ ਮੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ کیا بات، ہے بنت ہوا مقام تیرا ہنڈا حیاتی دے نال بوچھن سبحان اللہ۔ میرا دل بر اے تاری ٹکیا چھکدا ہے تیکو لال بوچھن اے واہ، حسن کو بھی نکھار دیندے ہے تیرا حسن و جمال بوچھن کیا بات، تو ریت مغرب دی قائم نہ کر کرنا ایویں پمال بوچھن بہت خوب۔ تیری تا عزت دا ہے اساسا نہ سر تو ایویں اچھال بوچھن بہت خوب، وفا ہے بوچھن دا رتبہ اعلیٰ ہے بہو بھی اے با کمال بوچھن۔ کیا بات، ماشاء اللہ بہت خوب، اور بڑے آپ نے ایک میسج کنوے کیا ہے آج کی خاتون کو، خواتین کو، کہ اس حوالے سے کہ حجاب میں اور اس احترام میں جو ایک تازگی ہے وہ کسی اور انداز میں نہیں آ سکتی، ایسا ہی ہے۔ جی اچھا میڈم صاحب آپ کی اب ایک کتاب منظر عام پر آ رہی ہے جسے لفظ وفا کے نام سے لوگ پڑھیں گے، اور اس میں آپ نے اردو غزلیات کا بھی اس میں خاصا حصہ شامل کیا، بلکہ ہے ہی میرے خیال اردو غزلیات اردو پر میں ہی ہے مبنی۔ اس تو میں میں چاہوں گا اس میں سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کو جی دان اس کے کیجیے۔ چند غزل کے اشعار میں جی پیش بسم کرتی اللہ۔ ہوں کہ آئینہ جب سے ہے روبرو دیکھا آئینہ جب سے ہے روبرو آئینہ دیکھا، جب سے ہے روبرو دیکھا اچھا ہے، خود کو اس میں ہو بہو دیکھا ارے واہ، کتنے نظروں نے ہیں ہنسی دیکھے واہ، ہر نظارے میں تو ہی تو دیکھا بہت خوب، اور جب سے تو میرے دل میں سمایا ہے کیا جلوہ بات، تیرا ہی چار سو دیکھا ارے واہ، ہر ہی صورت میں ہے وہ بے صورت کیا میں نے کہنا، جا کے ہے کو بکو دیکھا واہ جی واہ، اور ہجر یوسف میں ایک پیغمبر کی واہ جی، بہتا آنکھوں سے کچھ لہو دیکھا کیا کہنے، کیا اور کہنے، تیری بیعت وفا ہوئی ہوں میں عشق بہت تیرا جو باوضو دیکھا بہت خوب، عشق تیرا جو باوضو دیکھا۔ خوبصورت، کیا اختراع ہے جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے اس کلام میں، ماشاءاللہ آپ نے بڑا ایک توانا آواز آپ کی جو ہے ہمارے ناظرین کو سننے میں نظر ملے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے زور قلم کو مزید بڑھائے۔ تو میں سمجھتا ہوں فی زمانہ میڈم صاحبہ شاہدہ وفا الوی صاحبہ، آپ آج کی خواتین کو، خاتون جو گھریلو خاتون ہے یا کسی پروفیشنل لائف میں ہے، انہیں کیا میسج دیں گی کہ کس طرح اپنی زندگی کو سہل کیا جا سکتا ہے آج کے اس نامساعد حالات کو دیکھتے ہوئے؟ جی میں یہی پیغام دوں گی جی کہ عورت ایک درسگاہ ہے اور ہمیشہ بالکل ایسا، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی تربیت دینے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، آدم بنایا، پھر بھی کمی محسوس فرمائی، تو پھر عورت کو عورت بنایا، کو تخلیق کیا، بالکل ایسا، عورت کو تخلیق جب کیا تو عورت کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم خدمت گزار ہوتی ہیں، ہم درس دینے والی ہوتی ہیں۔ بالکل ایسا، تو اگر ہم اپنے اس فرض کو سمجھ لیں تو ہمارے معاشرے میں خوشحالی آئے گی، ہماری نسلوں میں خوشحالی آئے گی۔ تو بالکل ایسا، اگر ہم شکایت کرتے ہیں کبھی کہ کسی مرد سے ہمیں کوئی شکایت ہے، بیٹے سے ہے، بھائی آوارہ سے لڑکے ہے، سے ہے، شوہر سے ہے، ہوں، تو میں سمجھتی ہوں تو ہمیں خود سے شکایت ہے، ہوں، کیونکہ ان کے پیچھے ہم بیٹھی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی، اپنے صحیح، فرض کو سمجھ لیا تو ہمیں کسی سے شکایت نہیں ہوگی۔ نہیں بہت خوب، آپ نے بالکل آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ انسان کو پہلے خود احتسابی کے عمل سے گزرنا جی چاہیے، بالکل، کہ اپنے آپ کو دیکھیے جی کہ نا کسی کی جانب اگر انگلی بڑھائیں گی تو باقی انگلی آپ کی جانب رخ کرتی جی ہیں، بالکل، تو یہ فنڈامنٹل تھیوری ہے، اور یقیناً جیسے اقبال نے کہا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، جی اسی کے ساز سے ہے زندگی میں سوز و دروں، واہ، تو یقیناً
عورت جو ہے اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، تخلیق کیا تو ایک آسائش دی دنیا میں، ایک سہولت دی، اور ماں کی گود پہلی دستگاہ، آپ خود اس بات کا ذکر کر چکی، اور جو ہمیں ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو کتنے رتبے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو اس کا تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، وہ والی بات ہے. تو شاہدہ وفا علوی صاحبہ، آپ کی کام کو دیکھتے ہوئے، آپ کی تخلیقات کو دیکھتے ہوئے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا زمانہ آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. تو یقیناً یہ آپ کی تمام تخلیقات، آپ کی کاوشیں ان بچیوں کے لیے جو فارمل ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں، اور ان ادبی تشنگان علم کے لیے جن کے لیے آپ یہ تخلیقات کر رہی ہیں، یہ شہپارے آپ مہیا کر رہی ہیں، یہ یقیناً قابل تقلید ہیں، اور لائق سر تحسین آپ ہیں کہ آپ نے ان نامساعد حالات میں اپنے اس خطے سے جہاں پر یقیناً فقدان ہوگا بہت سی چیزوں کا، بہت سے مسائل ہوں گے، وہاں کے لوگوں کے لیے اس قدر یعنی جفا کشی کا عالم ہوگا کہ جس کو بھانپتے ہوئے آپ نے وہاں پہ فارمل ایجوکیشن کو بھی آغاز کیا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی بچیوں کو تربیت اور تعلیم کی طرف آپ نے گامزن کیا. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت دے جی. ہماری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تو آخر میں کوئی ایسا میسج ہمارے ناظرین کو، ہمارے سامعین کو اگر آپ کہنا چاہیں اپنی تمام ایفرٹس کو دیکھتے ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے انہیں فی زمانہ آج کے دور کو دیکھتے ہوئے، کس طرح مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے؟ جی میرا ایک بند ہے، تو یہ میرے سارے آپ کے سارے سوالوں کا جواب جی ہے. بسم اللہ. کہ پند کرنے پند ہے پیریں دا، ذرا اپنے پیر سنبھال کے ٹر، اے دنیا کھو ہے اندھیں دا، تو اپنے اکھیں بھال کے ٹر، تے جیندے نال او منزل صاف رسے، کوئی اے جھیں دیوے بال کے ٹر، تیرے ہتھیں لج ہے زندگی دی، لج پال وفا لج پال کے ٹر. کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوب. اچھا مجھے سر ایک بات یاد آ گئی میڈم، آپ کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے جو آپ نے ہمارے بھی ایک محفل مشاعرے میں سنایا تھا، وہ کلام آپ ہمیں دان ضرور کیجئے. ہمارے ناظرین کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ آپ سے وہ آپ کا تازہ کلام ضرور سنیں. جی. جی. ساریاں اپنے ذمے لاواں کیاول راضی تھی سیں، بہت خوب. ساریاں اپنے ذمے لاواں کیاول راضی تھی سیں، بازی ساری سیر تے چاواں کیاول راضی تھی سیں، کیا بات. بچی کھچی زندگی ساری ڈکھیں درداں ماری، تیرے نا تو گھول بتاواں کیاول راضی تھی سیں، بہت خوب. ہتھیں کاسا حال فقیری تیرے عشق دے گھنگروں، پیرے پا کے نچ دکھلاواں کیاول راضی تھی سیں، کیا بات. تے تیرے عشق چان کراہیں رانجھن سیندے وانگوں، تیریا منجی یار چراواں کیاول راضی تھی سیں، کیا بات. اکھ جھمکن تو پہلے پہلے تیرے کیتے سیاں، تارے گھن اسمان تو آواں کیاول راضی تھی سیں، بہت خوب. ساری شہرت چھوڑ کراہیں یار بمبیریاں چاواں تیریاں، کیا بات. جے کر اپنی ذات وٹاواں کیاول راضی تھی سیں، بہت خوب. کوئی تاں آن وفا کو ولدی جلدی جلدی ڈیوے، قدمیں ہاتھ رکھ یار مناواں کیاول راضی تھی سیں. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. یقیناً ہمارے ناظرین و سامعین آپ کے اس کلام سے محظوظ ہوئے ہوں گے. تو ناظرین و سامعین، آج کی ہماری مہمان شخصیت تھیں شاہدہ وفا علوی صاحبہ. آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کی باتوں میں جو ایک روشنی کی کرن نظر آئی ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق دنیا میں بھیجی ہے جو اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کے تصرف میں ہر چیز ہے. انسان چاہے تو اپنے لیے آسائشیں پیدا کر سکتا ہے، اور انسان چاہے تو اپنے لیے اپنی جان کو بھی مشکل میں ڈال سکتا ہے. تو فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایسی تخلیقات ہمارے مشاہیر، ہمارے قلم و کردار سے وابستہ لوگ ادا کرتے رہیں جس کے لیے پوری دنیا میں کوئی مثال نہ ہو. آخر میں میڈم صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا بارے دیگر شکریہ، اور آپ کی نظر یہ شعر کہ شمع کی طرح جئیں اس بس میں گہے عالم میں، شمع کی طرح جئیں اس بس میں گہے عالم میں، خود جلیں دیدہ یا غیار کو بھی نہ کرتے. آپ احباب کی سماعتوں کا بہت شکریہ. آپ اپنے میزبان قمر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں کسی اور مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. تب تک کے لیے قمر ہاشمی کو دیجیے گا اجازت. رکھیے گا اپنا اور اپنے اقدار کا بہت بہت خیال. اللہ نگہبان.